دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی بی جے پی کی سرکار ہے جس میں جب اٹل بہاری صاحب چیف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مانا کہ جموں کشمیر کی سمسیا ہے، اس کا سمادھان نکالنا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور یہاں سیپریٹسٹ لیڈر سے بھی بات کی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مدعا ہے، جموں کشمیر کی ایک پرابلم ہے، اور 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک پل۔ اب انہوں نے وہ پل توڑ دیا، انہوں نے خود دیکھا کہ کیا مطلب معاملات ہو گئے یہاں پر۔ پارلیمنٹ الیکشن میں انہوں نے دیکھا کس طرح نارتھ کشمیر میں لوگوں نے پہلے بھی سینٹیمنٹ کے اوپر ووٹ ڈالے، جو وہ سوچتے تھے شاید ختم ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے، اور 370 کو ختم کرنے سے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب ہوم منسٹر صاحب کو یہ سوچنا ہے، جیسے ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جموں کشمیر کی سمسیا ہے جس کا سمادھان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے، تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے 370 اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو امت شاہ صاحب جو ہے وہ سیپریٹسٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سیپریٹسٹ تو 370 کو نہیں مانتے، پھر امت شاہ صاحب ہی نہیں مانتے، تو فرق کیا ہے سیپریٹسٹ میں اور ان میں؟ پھر ہم تو مانتے ہیں، ہم جیسی جماعتیں کہ جموں کشمیر اس ملک کے ساتھ 370 سے جڑ گیا۔ سیپریٹسٹ کہتے ہیں نہیں جڑا ہے کوئی 370، ہم نہیں مانتے۔ تو امت شاہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ وہی بات کہنا چاہتے ہیں، اسی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں جو سیپریٹسٹ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، کوئی جڑاؤ ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جو این سی کانگریس کا الائنس ہوا ہے اس پر پی ڈی پی کا موقف ہے کہ اگر آپ کی نہیں، دیکھیے میں نے کہا کہ ہم نے جب بھی کہ پی ڈی پی نے کبھی بھی الائنس کی ہے کانگریس کے ساتھ کامن منیمم پروگرام، بی جے پی سرکار کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس، تو ہماری پارٹی کا موقف ہے جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم باضابطہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آپس میں کیا کیا کرنا ہے، ہماری پریورٹیز کیا رہیں گی، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جیسے پچھلا جب 2002 میں تو پوٹا ہم نے کہا ختم کریں گے، جس کے لیے کانگریس ایگری کر گئی، ڈائلاگ کے لیے ایگری کر گئی، ریکنسیلیشن کے۔ اسی طرح آج بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے، جب ہم کسی جماعت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں ایجنڈا ہمارا ڈسکس سیٹ شیئرنگ بات کی بات ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ آخری بات جو میں نے عمر عبداللہ سے بھی مینیفیسٹو کے وقت پوچھی تھی اور جس پر عمر عبداللہ کو یہ سننا پڑا کہ یہ پرو پاکستانی ہے، کہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے، عمر صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب بھی ڈائلاگ ہوگا ہم اس کے فیور میں ہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کلیئر کٹ ہے جب بھی بات ہوگی اکراس دا بارڈر کشمیر پر ہوگی، ناٹ آن دس کشمیر۔ تو کم سے کم ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اکراس دا بارڈر کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہو تو جو ہمارا ایک ہے کہ ہمارا ایک جوائنٹ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے دونوں کشمیروں کی، وہاں کے ریپرزنٹیٹیو اور ہمارے ریپرزنٹیٹیو سال میں 2 بار ملے، اپنی پرابلمز کو ڈسکس کریں، تو پھر تو امت شاہ صاحب کو وہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں وہ کشمیر بھی ہمارا ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے جو پی ڈی پی کا جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ دونوں کشمیروں کے بیچ میں ایک جوائنٹ ریپرزنٹیٹیو کمیٹی ہونی چاہیے، تو ان کو پھر وہ مان لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جہاں تک اس کی بات ہے، تو اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا میں واجپئی جی کی بات نہیں کروں گی، اگر پاکستان کے ساتھ اتنی چڑ ہے تو مودی جی پاکستان کرنے کے لیے لاہور لینے کیا گئے تھے، ہے نا؟ اب تو وہ نکسل کی بات کریں، 2024 تک نکسل بھی اوور ہوگا۔ میں نے کہا وہاں ہر جگہ وہ بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے جو ان کے سب سے بڑے ٹالسٹ لیڈر ہیں واجپئی جی، وہ پاکستان گئے، انہوں نے بات بھی کی، وہ بس لے کے بھی گئے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اینٹی نیشنل بات نہیں ہے۔ جب مودی جی پاکستان جا سکتے ہیں، نواز شریف سے مل سکتے ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو اگر یہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ ریکنسلیشن ہونا چاہیے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو غصہ آنا چاہیے۔ پی ڈی پی کلیئر فائٹ کرے گی اکیلی؟ بالکل، ہمارے تو لوگوں نے جو ہے تقریباً سب کا ہم نے اعلان کر دیا، ابھی تو کانگریس اور این سی نے اعلان کرنا ہے، ہم نے تو اعلان کر دیے ہیں۔ بابا جی، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر مودی کو انویٹیشن ملا ہے شنگھائی کوآپریشن کے لیے، تو کیا کچھ کہیں گے؟ وہ تو مودی جی سے آپ پوچھ لیجیے وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں۔ کانگریس اور این سی کے بیچ ابھی سیٹ بٹواری کو لے کر متبھید چل رہا ہے، تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو سیٹ شیئرنگ ہوتی ہے ہمارے لیے سیٹ شیئرنگ نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے ایجنڈا پہلی پریورٹی رکھتا ہے۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں
कि भाई हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। जैसे कांग्रेस के साथ हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था 2002 में, 2014 में बीजेपी सरकार के साथ हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था। तो मैं समझती हूँ एजेंडे की बात होनी चाहिए थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होनी चाहिए थी, आप लोगों के लिए क्या करने वाले हो मिल के उसकी बात होनी चाहिए थी, बजाय कि सीटों के ऊपर इतना झगड़ा हो। मुझे ये अजीब लगता है। यूएपीए ट्रिब्यूनल ने जमात इस्लामी की बैन को अपहोल्ड रखा है, लेकिन दूसरी साइड से ये भी इतलात है, खबरें हैं कि साउथ कश्मीर से 6-7 इंडिपेंडेंटली जमात इस्लामी के लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। थैंक यू। सियासत भी अजीब तमाशा है, जबकि बीजेपी ने 370 हटाकर सियासत की, अब यहाँ की रीजनल पार्टी उसको रेस्टोर करने में सियासत कर। नहीं, हमारा तो पीडीपी का तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर का हल इस तरह हो कि यहाँ लोग जो है इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, सर उठा के ज़िंदगी बसर कर सके, और 370 ख़त्म करके इन्होंने उस मसले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और जब भी जम्मू कश्मीर के मसले का हल होगा तो उसकी शुरुआत तो पहले कहीं और से होनी थी, अब शुरुआत उसकी 370 से होनी होगी। शुक्रिया। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।